مدینے میں ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر حضور نے اس بچے کو اس طریقے سے دعوت اسلام دی کہ بچہ مسلمان ہو کر دوزخ کی آگ سے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی عمر کم ہی لکھی ہوئی تھی تو اسلام لانے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تاریخ اسلامی پر، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس بچے کا مکمل واقعہ آپ کو بتائیں گے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا جس کا نام عبد القدوس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا۔ جب وہ 2 یا 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ لڑکا بیمار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں جا کر آپ نے دیکھا کہ اس کا والد اس کے سرہانے کے پاس تورات کو پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس کے والد سے پوچھا، اے یہودی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، مجھے بتاؤ کیا تورات میں تم میری ذات اور میری صفات کے متعلق کچھ لکھا ہوا پاتے ہو یا نہیں؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ نہیں۔ لیکن وہ لڑکا بول اٹھا کہ اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی ذات، صفات اور آپ کی تشریف آوری کے متعلق تورات میں لکھی ہوئی معلومات پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کے ساتھ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے بیٹا، تم مسلمان ہو جا۔ یہ سن کر لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ بولا، بیٹا کوئی مذائقہ نہیں ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے حکم کے مطابق کچھ دیر بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انتقال کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے اور اس کا کفن دفن اسلامی طریقے کے مطابق کرو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس بچے کو میری کوشش کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ان کلمات سے آپ کی خوشی کا علم ہوتا ہے کیونکہ وہ لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے جہنم کی آگ سے بچ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور مناسب طریقے سے انہیں اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اللہ ہماری نیک نیتی اور اچھی کوشش کی وجہ سے ان کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے اخلاق اتنے اچھے کرنے چاہیے کہ ہم سے متاثر ہو کر غیر مسلم اسلام قبول کرنا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل کا بنا دیا۔ ان کا واقعہ دائیں ویڈیو میں دیکھیں، اور حضرت جابر کی عجیب و غریب دعوت کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو بائی ویڈیو پر کلک کریں، وہیں آپ سے ملاقات ہوگی۔